موضوع محنت سچائی اور خدمات پہلا باب گاؤں کی خوش مزاج بچی نیلم پہاڑوں سے گنرا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ہر طرف سبزہ دریا اور پرندوں کی آوازیں گونجتی تھیں۔ اسی گاؤں میں ایک پیاری سی بچی رہتی تھی جس کا نام نایاب تھا۔ نایاب کے گال سیب جیسے سرخ، آنکھیں بادام جیسی بڑی اور باتیں خوشبو جیسی تھیں۔ سب اسے پسند کرتے تھے، مگر ایک بات تھی جو سب کو حیران کرتی تھی۔ نایاب ہمیشہ کچھ نہ کچھ بھول جاتی تھی، کبھی ہوم ورک اسکول پر رہ جاتا، کبھی پینسل گم، کبھی لنچ باکس گھر۔ اس کے دوست اکثر ہنسی کرتے، ارے نایاب، لگتا ہے تمہارا بستہ جادوئی ہے، چیزیں آڑا دیتا ہے۔ نایاب شرمندہ ہو جاتی مگر مسکرا دیتی، ہاں شاید میرا بستہ واقعی الفاڑنے والا ہے۔ ایک دن نایاب اسکول کے لیے تیار ہو کر جیسے ہی باہر نکلی، اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، تیز ہوا چلنے لگی۔ نایاب نے اپنے بستے کو کمر پر ٹھیک سے باندھنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے ہوا نے نایاب کا بستہ الفاٹے لیا۔ نایاب چیخی، امی، میرا بستہ! لیکن اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا، بستہ نایاب سمیت ہوا میں الفاڑنے لگا۔ اوہ، واقعی الفاڑ رہا ہے! نایاب نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولی، کیا ہی نظارہ تھا! نیچے سبز کھیت، نیلے دریا، پہاڑوں پر دھند اور سفید بادل جیسے روئی کے گالے۔ نایاب کا دل خوشی سے جھوم الفاٹے۔ اچانک ایک رنگ برنگا طوطا آیا جو انسانوں کی طرح بول سکتا تھا، خوش آمدید نایاب، تمہارا بستہ جادوئی ہے۔ یہ ہر اس بچے کے پاس جاتا ہے جو سچ بولے اور محنت کرے۔ نایاب حیران، کیا واقعی؟ طوطا بولا، لیکن اگر تم سیاست کرو اور جھوٹ بولو تو یہ تمہیں چھوڑ دے گا، اور یہ الفاڑتا ہوا جادو ختم ہو جائے گا۔ وعدہ کرو کہ آئندہ تم ایماندار اور محنتی بنو گی۔ نایاب نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے اور وعدہ کیا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ تیسرا باب، نئی نایاب۔ جیسے ہی وعدہ ختم ہوا، بستہ آہستہ آہستہ زمین کی طرف آترنے لگا، اور پھر نایاب اسکول کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ارے نایاب، تم آج وقت پر کیسے پہنچ گئی؟ اور سب چیزیں بھی ساتھ ہیں؟ دوستوں نے حیرت سے پوچھا۔ نایاب مسکرائی، بس میرے بستے نے الفاڑنا چھوڑ دیا، مگر میرا دل الفاڑنے لگا ہے، سچائی اور محنت کے ساتھ۔ اس دن کے بعد نایاب بالکل بدل گئی۔ ہوم ورک ہمیشہ مکمل، چیزیں ترتیب سے، ہر کام وقت پر۔ اس کے نمبر بھی اچھے آنے لگے اور ٹیچر نے سب کے سامنے اس کی تعریف کی۔ آخری باب، ایک راز جو سیکھنے جیسا ہے۔ کئی دن بعد نایاب اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، تبھی اس کے بستے کی زنگ کھلی اور اندر ایک چھوٹا سا خط ملا۔ نایاب، تم نے اپنا وعدہ نبھایا۔ اب تم خود جادو بن چکی ہو، ہر وہ بچہ جو تم سے سیکھے گا اس کا دل بھی الفاڑے گا۔ تمہارا جادوی دوست طوطا۔ نایاب نے خط کو دل سے لگا لیا۔ اسے سمجھ آ چکی تھی، سچائی، محنت اور اعتماد، یہی زندگی کا اصلی جادو ہے۔ سبق برائے بچوں، محنت وہ جادو ہے جو سچ میں کام کرتا ہے۔ اگر دل صاف ہو، نیت اچھی ہو تو دنیا خود آپ کی مدد کرتی ہے۔ کبھی جھوٹ مت بولو، چاہے سچ بولنا مشکل لگے۔ ہر بچے کے اندر جادو ہوتا ہے، بس اسے جگانا پڑتا ہے۔